میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، اور پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چینمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تھی تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور کیا فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاننا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی ہوئی بیٹیوں کو عزتیں اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ میرے حضور ایک دن گھر تشریف لائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ اسے دینے کے لیے کوئی چیز مل جائے تاکہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ حضور تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔
حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا بھی پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گی۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا بھی سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور پاتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ جوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، میں جانتا ہوں اس دور میں 2 بہنوں کا جہیز اکٹھا کرنا اتنا آسان کام نہیں، مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان اور پھر لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی لسٹ، بڑا مشکل کام ہے 2 بیٹیوں کو بیانا یا 2 بہنوں کا جہیز پورا کرنا۔ بوڑھا باپ جہیز اکٹھا کرتے کرتے بیمار ہو کے بستر پہ لگ جاتا ہے اور جوان سال بھائی کی جوانی بھی ڈھلکنے لگتی ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ یہ معاشرے کا ستم ہے کہ اس نے بیٹیوں کے نکاح کو بھی مشکل ترین بنا دیا ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا یہ کام مشکل سے ہی، یہ کام کٹھن سے ہی، لیکن بہنوں کو بوجھ نہ خیال کرنا، ان کو مصیبت نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی دولت ہے، اگر تم نے ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اگر تم نے ان سے محبت نبھائی تو یہ اتنا بابرکت عمل ہے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تم نے بیٹیوں سے وفا کی تھی، اس لیے کہ تم نے بہنوں سے محبت نبھائی تھی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یار؟ یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے ہی آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی، نہ کوئی سگا بھائی، میرے حضور در یتیم ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کیا تشریف لے گئے، تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا، وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی، ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کر لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ وہ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربانا اب کلنا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے کہ حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی، ان کے کچھ بندے قتل کر دی، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ دو۔ پوچھا یہ فنڈ کس نے اکٹھا اور یہ رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے
ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑا لے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچا رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیما نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبی کو، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میری حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بے چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نے گاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو ہم نے بتایا کہ بہن کا وجود کتنا معتبر ہوتا۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جب ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کاموں سے کیسے بلا سکتے ہو جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے
اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ رشتوں کا تقدس زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ یہ وہ محبتوں کا پیغام ہے، یہ وہ الفتوں کی داستانیں ہیں، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے کٹھے اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کو نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار ہو، اور اب تو حالت یہ اگر کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا۔ یہ کیا بتائیے مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں بتاتے، اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق پڑتا۔ ہاں وہ ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہونا تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم شروع سے ہی امراء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کوئی بھائی غریب ہے اس کا تعارف بھی بھائیوں کی لسٹ میں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب کوئی شادی بیاہ آتا تو بھائی بڑے فخر سے اپنے بھائیوں کے نام لکھواتے کہ یہ ہم سب 4 بھائی ہیں اور ایک خاندان کے ایک باپ کے بیٹے ہیں، اور ہر کوئی اس بات پہ نازا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے، اب دیکھا جاتا ہے ایم پی اے کا نام آئے گا کہاں، ایم این اے کا نام کہاں آئے گا، تاجر مارکیٹ کا جو صدر ہے اس کا نام یہاں آئے گا۔ بھائیوں کے 2 دن رہتے ہوئے تو کوئی ٹینشن نہیں، لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے ہم بڑے امیر ہوتے ہیں اور گاؤں کے پنڈ کے چودھری ہم ہی ہوتے ہیں۔ لیکن تعلیمات کیا ہیں، یہ میرا اور آپ کا مزاج بن گیا۔ تعلیمات کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ ساحل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں، وہ کماتا نہیں، رہتے کٹے اخراجات سانجے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے عزت تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اس ایک بات پر پوری زندگی کو ترتیب دیا جا سکتا۔ اور اگر ایک بات دل کی تختی پہ آج کی اس نشست میں میں اور آپ لکھ لیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو، صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا؟ تو بھی تو سی مان کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کلک سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں رگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگری والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ ساری برادری، پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے۔ تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے، ایم این اے، وزیروں، امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے۔ تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بنوں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ صاحب یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ لیکن آج میں اور آپ ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر ایک آنکھ جل رہی ہے اور کوئی کسی دوسرے کی بات سننے کا بھی روادار۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ چند ٹنگوں کی خاطر بائی بائی کا گرے بان پکڑ لیتا ہے۔ یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے۔ 30,000 روپے کی خاطر بائی نے بائی کا گلا کاٹ دیا۔
کیا اوقات ہے 30,000 روپے کے صاحب، لیکن جب خون سفید ہو جائے تو رشتوں سے زیادہ نوٹ عزیز ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر چیز جو ہے وہ رشتوں کی بجائے نوٹوں پہ تولی جاتی ہے۔ جب انسان اس طرح چل پڑتا ہے پھر وہ بھول جاتا ہے اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، وہ دیکھتا ہے نوٹ کس کے پاس زیادہ ہے۔ پھر تو جملہ تلخ نہ ہو تو بندہ جنازہ بھی ماڑے بندے کا نہیں پڑتا ہے، پھر وہ جنازہ بھی کسی امیر چودھری کا جا کے پڑتا ہے، غریب کی شادی پہ بھی نہیں آتا، کیونکہ یہاں سے کچھ ملنا نہیں ہوتا۔ خدارا جوڑنے کا مزاج پیدا کرو۔ توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ شیشے کا گلاس پڑا ہو، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کے ٹھوک کر مارے وہ توڑ کر دکھا سکتا، توڑنا تو کوئی کمال نہیں، اصل کام جوڑنا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنا بڑا کام ہے صاحب، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں سیمنٹ یا آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو لڑاتا ہے، جو بھائیوں کو نفرت اور بہنوں کو نفرت کی پٹیاں پڑھاتا ہے، آپ اس شخص پر نشان لگائیں۔ ہم نے تو توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے ہیں۔ جو کسی کا گھر برباد کرتا اللہ اس کا گھر برباد کرتا ہے، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جو معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتا ہے۔ گھر، حویلی اور مکان شے کیا ہے یار، ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ دیکھا ہے۔ حویلیاں ویران ہوتی ہیں یا قبریں ویران ہوتی ہیں؟ قبریں ویران ہوتی ہیں نا، حویلیاں تو آباد ہوتی ہیں، بیٹھکیں تو آباد ہوتی ہیں، بیٹھک کو بیٹھک کہتے اسی لیے۔ لیکن اگر کوئی توڑنے پہ آ جائے اس کی حویلی بھی ویران ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی جوڑنے پہ آ جائے اس کی قبر بھی آباد ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ بات تو تم نے کہہ دی، اس کی دلیل کیا ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کبھی ہمارے پاس شہر لاہور آنا، جیسے راوی کراس کریں تو ایک لوہے مزار ہے جہاں باہر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یار وہ کس کی قبر ہے؟ کسی ایم پی اے کی، کسی ایم ایل اے کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی تاجور سلطان بادشاہ کی، وہ کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ دوست، نہ رشتہ، نہ ساتھی، نہ ناتا، صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہاں محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہیں صاحب، اور توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہیں۔ خدارا اپنی اولادوں کو یہ سکھاؤ، رشتوں کا تقدس زندگی ہے، بہنوں کا پیار زندگی ہے، بھائیوں کی محبت زندگی ہے، معاف کر دینا بھی زندگی ہے، صلح کر لینا بھی زندگی ہے، اور یہ دین نے سکھایا ہے۔ دین، میرے رسول نے تو واضح کہا تھا، جو اپنے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، لیسا منا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا یہ تو فرمانے والی شان ہے، اور عمل دیکھیے محبوب علیہ السلام۔ میرے حضور تشریف فرماتے دور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا، ان کے ہاتھ میں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کا ہاتھ تھا۔ 90-95 کے قریب ان کی عمر تھی، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، آنکھوں سے کچھ بینائی جا چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رسالت کی طرف آ رہے۔ میرے حضور علیہ السلام کی نظر پڑی، میرے محبوب اٹھ کھڑے تھے، آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، اور حضور میں ابو بکر آپ نے بڑے میاں کو تکلیف کیوں دی؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں محمد خود چل کے ان کے پاس آ جاتا۔ یار کائنات میں بلا میرے حضور سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے تو میرے حضور ہیں، لیکن حضور اپنے عمل سے اپنی امت کو بڑوں کا ادب سکھا رہے ہیں۔ میرے حضور نے بڑوں کا ادب سکھایا، اور یہ ہمارے ثواب کا طریقہ ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، میری آخری بات پر بات مکمل کرو۔ مجلس رسول لگی تھی، فجر کی نماز مکمل ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی مثال ہے؟ صحابہ اور باتیں ہم جنگل کے جڑی بوٹیوں اور درختوں پہ غور کرنے لگے تو کسی کے ذہن میں جواب نہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے صاحب کو جواب نہیں آ رہا، تو میرے حضور علیہ السلام خود فرمایا صحابہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے، یعنی سوال بھی خود اور جواب بھی خود ہی عطا فرمایا۔ مجلس پر خاص ہو گئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ گھر میں اپنے والد سے عرض کرتے ہیں ابا جی
آج صبح حضور علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا نا؟ کہا ہاں بیٹا حضور نے سوال پوچھا تھا. تو کہا جواب؟ کہا بیٹا اس وقت تو جواب کسی کے ذہن میں نہیں آیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جی اللہ کی قسم مجھے جواب آتا تھا. تو کہا بیٹا جب آپ کو جواب آتا تھا پھر آپ نے جواب بتایا کیوں نہیں؟ اگر آپ بتاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا اور ان کو جواب آتا تھا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جی میں صرف ایک بات کی وجہ سے چپ رہا. بیٹا وہ کون سی بات؟ کہا میں نے دیکھا کہ مجلس میں جب ابو بکر و عمر جیسی شخصیات چپ بیٹھی ہیں ابن عمر تمہیں بھی چپ رہنا چاہیے. یہ دین ہے صاحب. بڑوں کا ادب تھا کہ میں چپ رہا ورنہ مجھے جواب آتا تھا. یہ دین ہے, یہ ہم نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ عید کا دن تھا, بیٹھک میں 4 لوگ 6 لوگ بیٹھے تھے, چچا بھی تھا, تایا بھی تھا, بڑے بھی تھے, سفید داڑھی والے بھی تھے. تو ہمارا بیٹا کبھی چھوٹوں کو رسوا کرتا, کبھی بڑوں کو, کبھی سفید داڑھی والوں کو. تو ہم نے مسکرا کے کہا جی بس کیا کریں, بچے اب جوان ہو گئے, بچے تو پھر سوال پہ جواب پوچھتے ہیں. وہ پرانا دور تھا جی بچے چپ کر جاتے تھے. اب تو جناب ہر بندہ سوال پہ سوال جو ہے وہ کھینچ کے لے آتا ہے. کوئی کہتا ہے جناب یہ اصل میں اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے نا تو اس لیے یہ اب کسی کی بات نہیں سنتا. اور میاں وہ خاک پڑا یونیورسٹی میں جس کو بڑوں کا ادب بھی نہیں آیا, جس کو چچا کا لحاظ نہیں رہا, جس کو تایا کا بھی لحاظ نہیں رہا, سفید بالوں والے کا بھی حیا نہ آیا. میرے حضور اسلام نے فرمایا تھا جو سفید بالوں والے کا حیا کرتا ہے گویا وہ اپنے رب کا احترام کرتا ہے. دین تو اس چیز کا نام ہے, دین تو پیار کا نام ہے, دین تو ادب کا نام ہے صاحب. تو یہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ, ان کو بتاؤ بیٹا یہ تمہارا چچا ہے, یہ تمہارا تایا لگتا ہے, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ماموں ہے, یہ تمہاری پھپھو ہے. یہ رشتوں کا ادب ان کو سکھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ ہے اور یہ دین ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, بعض کا ہوتا یہ ہے نادانی کی وجہ سے. کبھی بیٹا چچا کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا, کبھی تایا کو اس نے رسوا کیا, کبھی پھپھو کو اس نے باتیں سنائی. تو ماں اندر ہی اندر مطمئن تھی چلو ساری زندگی میں سسرال میں بات نہیں کر سکی, اب میرا پتر جوان ہو گیا. اور ماں بڑے فخر سے بتاتی ہے ملا تھا فلاں بیٹھک میں بیٹھے تھے, پھر جب میرے بیٹے نے سنائی کھری کھری تو پھر اٹھ کے چلا گیا تمام سے. اور ماں مطمئن ہوتی ہے کہ میرا پتر جوان ہو گیا, میرا سہارا بن گیا. بعض اوقات غلطی سے باپ اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے, جب بیٹا خالہ اور ماموں کو رسوا کرتا ہے تو باپ بڑا مطمئن ہوتا ہے چلو ساری زندگی میں نے سسرال میں ساتھ نہیں اٹھایا تھا, میرا پتر بدلے پورے کرے گا. کبھی اس بات کی حوصلہ افزائی نہ کرو. کیوں؟ یاد رکھنا اگر آج وہ چچا تایا پھپھو ماموں خالہ کو کھری کھری سنا لیتا ہے تو اللہ سے ڈرو کل کو تمہیں بھی بڑھاپے میں کھری کھری سنائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو رسوا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, جس کو گالیاں دینے کی عادت پڑ گئی ہے, جو بڑوں کو بے عزت کر لیتا ہے, جس کے ہاتھ میں تم نے بے ادبی کا خنجر پکڑا دیا, جس کے ہاتھ میں تم نے بے عزتی کرنے والی تلوار پکڑا دی ہے, کیا سمجھتے ہو صرف ماموں خالہ چچا تایا کو رسوا کرے گا؟ نہیں صاحب, وقت پڑنے پہ وہ تمہاری گردن میں بھی وہی چھری رکھے گا. اور اس وقت نہ کہنا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ گیا, جب سے بہو آئی ہے بیٹا ہماری بات نہیں مانتا, میاں اس نے یہی سے سیکھا تھا. اور مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنی اولاد کو یہ بتایا ہوا ہے کہ بیٹا یہ بھائیوں کا آپس کا اختلاف ہے, یہ بہنوں کا آپس کا اختلاف ہے. اگر میری اولاد ہو جس طرح میرا ادب کرتے ہو اسی طرح اپنے چاچے کا بھی ادب کرنا ہے, جس طرح میرا ادب کرتے ہو اسی طرح اپنے ماموں اور خالہ کا بھی ادب کرنا ہے. اگر اس نے یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں تو یار یاد رکھو, کیا خیال ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جو ماموں اور خالہ اور چچا اور تایا کو رسوا نہیں ہونے دیتا وہ کیا ماں باپ کو کبھی رسوا ہونے دے گا؟ وہ کبھی نہیں ہوگا. یہ اپنے اوپر ستم نہ کرو, اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھاؤ اور اسی میں برکت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل ہے؟ میں قاطع الرحم, رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں تو فرمایا کہ جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے, فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. 500 سال کی مسافت ابھی جنتی جنت سے دور ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی, لیکن جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور دوسری طرف کیا فرمایا, ادھر فرمایا جو توڑتا ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اور دوسری طرف کیا فرمایا, فرمایا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا. آؤ محبت بانٹیں, پیار بانٹیں, الفت بانٹیں. محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہم نے کمکمے بھی روشن کیے, ہم نے چراغا بھی کیا, ہم نے جھنڈیاں بھی لگائی, ہم نے جھنڈے بھی نصب کیے, ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں, ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی, ہم نے دیگیں بھی پکا لی. یہ سب کام باعث برکت ہے, میں ان کی نفی نہیں کرتا. وہ تو نادان ہے بیچارہ
جو اس عنوان پر الجھ پڑے اور نہ جانے کون کون سے فتوے جو امت پر لگا دیے جاتے ہیں. ابھی ربیع الاول کا چاند نہیں چڑھا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ گمراہی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں بدعت ہے, کوئی کہتا ہے کفر ہے تو کوئی کہتا ہے نہیں شرک ہے, اور کوئی کہتا ہے معاذ اللہ کہ ابو جہل سے بھی بڑا شرک یہی ہے. تو میں صرف اتنا جملہ کہتا ہوں, یہ ہاتھ ذرا کھولا رکھو, کل محشر کے میدان میں جواب دینا پڑے گا. اور میں یہ اتنا ہی کہوں گا, اتنا مسئلہ جو شریعت کا بالکل واضح ہے, جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. مجھے آپ کو اپنا دین بچانا ہے, کسی کو کافر نہ کہو جب تک. یہ علماء کا کام ہے اور یہ مفتیان کرام کا کام ہے. آپ اور میں سوشل میڈیا پہ ایک شروع ہوتا ہے, وہ پیچھے نیچے سارے شروع ہو جاتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کسی کو اسلام سے خارج کرنا. کسی نے 4 جھنڈیاں کیا لگا لی, کسی نے 2 بلب کیا جلا دیا, ہم نے اس کو اسلام سے بھی خارج کر دیا. اچھا اس سے پوچھا میاں تو نے جھنڈیاں کیوں لگائی تھی, تم نے یہ لائٹنگ چلا کر کیوں کیا تھا؟ وہ کہنے لگا حضرت میں بڑا غریب آدمی ہوں, میں سارا سال بلب نہیں جلاتا, بڑی مشکل سے وابڈا کا بل دیتا ہوں, یہ سال میں صرف ایک رات آتی ہے کہ میں چراغا کر کے سوتا ہوں, اور اس کے پیچھے صرف ایک بات ہوتی ہے کہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہم تو حضور کے پیار میں جھنڈیاں لگا کے بیٹھے ہیں, ہم تو حضور کے ہم سارا سال بلب بجھاتے ہیں, بچوں کو بھی بتاتے ہیں بیٹا بجلی ضائع نہیں کرنی. یہ رات ایک سال پہ آتی ہے کہ ہم خود بلب جلا دیتے ہیں کہ محبوب کی آمد کی خوشی ہے. تو کسی نے بلب کیا جلایا, ہم نے اس کو اسلام سے بھی خارج کر دیا. تو ایسا ستم نہ کرو, نہ ایسی چیزوں کا حصہ بنو. لیکن جو اگلی بات ہے سب وہ یہ کہنا چاہوں گا, میری ساری تقریر کا یہ جملہ اگر آپ کو یاد رہ جائے تو یہ میرے لیے باعث برکت اور آخرت کا سما ہوگا. بیٹا یہ یاد رکھنا, یہ کمکمے, یہ روشنیاں, یہ چراغا, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ مٹھائیاں, یہ دیگیں, یہ سب باعث برکت ضرور ہے, لیکن یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے, یہ منزل نہیں. منزل میرے حضور کی ذات ہے, منزل میرے حضور کا پیغام ہے, منزل میرے حضور علیہ السلام کا اسوہ نور ہے. بڑا نادان مسافر ہوگا جو آغاز میں تو جھوم کے جھنڈیاں بھی لے آیا, لائٹنگ بھی لے آیا, چراغا بھی لے آیا, لیکن پھر وہ پلٹ کے اس نے منزل کو دیکھا بھی نہیں اور اس نے منزل کا رستہ بھی نہیں اختیار کیا. منزل اسے کو ملے گی صاحب جو منزل کی راہوں پہ چل پڑے گا. میں آج خانے واد آ رہا تھا تو ہمارے دوست میرا انتظار کر رہے تھے, جبکہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ ملتان آتا ہوں, اسی جی ٹی روڈ سے گزرتا ہوں, لیکن کبھی میرا آپ نے انتظار نہیں کیا. کیوں؟ اور آج کیوں انتظار کیا؟ اس لیے کہ جب میں آپ کی طرف آ ہی نہیں رہا تو آپ کو انتظار بھی نہیں ہوتا, لیکن جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا, آپ کے راستے پہ چل رہا تھا تو آپ کو انتظار تھا. کبھی آپ میرے پاس آئیں تو مجھے بھی انتظار ہوگا کیونکہ میری طرف آپ آ رہے ہیں. ویسے لاہور آپ میں سے کئی لوگ روزانہ جاتے ہوں گے, لیکن جب آپ میری طرف آئیں گے تو مجھے انتظار ہوگا. یہ سادہ سا اصول محبت ہے میرا اور تمہارا. کوئی ہماری راہ پہ چل پڑے ہمیں اس کا انتظار اور اڈیک ہوتی ہے. کیا خیال ہے جو نبیوں کے امام کی راہوں پہ چلے گا میرے حضور کو اس کا انتظار نہیں ہوگا؟ میرے حضور کو بھی تو اپنے اس عاشق کا انتظار ہوگا کہ یہ صرف سال کے بعد جھنڈیاں لگانے والا عاشق نہیں ہے, یہ ساری زندگی نماز کا پکا نمازی بھی بنا ہوا ہے. یہ آنکھوں پہ حیا بھی سجاتا ہے, یہ ماں باپ کا ادب بھی کرتا ہے, یہ بہنوں سے پیار بھی کرتا ہے, یہ سچا کاروبار بھی کرتا ہے, یہ جھوٹ سے بھی بچتا ہے. یہ زندگی کی راہیں محبوب کی گلی تک پہنچا دیتی ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم نے ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ خانے وال میں 2020 میں چاہا کہ ہم جو ہے وہ منظم انداز میں ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے دین کے کام کو بڑھانے کے لیے اپنے حصے کا چراغ روشن کریں. جو دوست جو نوجوان اس کاز میں شریک ہونا چاہیں وہ ایک نمبر نوٹ کر لیں. اس کے 2-3 فائدے آپ کو ہوں گے. ایک تو روزانہ کی بنیاد پر میرے شیخ طریقت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ویڈیو کلپ آپ کو ملے گا, اور دوسرا اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا جب کبھی مقدر نے یاوری کی میرے شیخ طریقت خانے وال تشریف لائے تو اس کا بھی آپ کو میسیج نصیب ہوگا. آئیے اپنے حصے کا کام کیجئے اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو بڑھانے کے لیے. اگر کوئی نوجوان حلقہ خانے وال میں قرآن کی نوکری کے لیے خواہش مند ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر لے. نمبر نوٹ کیجئے گا 0308 88 85 512 0308 88 85 512 0308 88 85 512 0308 888 5512. اپنا نام اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ ہمیں میسج کر دیں گے کہ میں خانے وال سے ہوں, تو ہمارا دوست آپ کا نمبر سیو کر لے گا اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک قبلہ مصطفی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی, اور جب ہمارا ادارت المصطفیٰ کا حلقہ خانے وال کا درس قرآن ہوگا مبلغین تشریف لائیں گے تو آپ کو بر وقت میسج بھی موصول ہوگا. آئیے
صرف ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی اپنے رسول کی دین کی زندگی پہ لگا دو، اپنے محبوب کی راہوں پہ لگا دو اور اپنے حصے کا چراغ روشن کرو۔ 0308 یہ نام ادارت المصطفیٰ حلقہ خانے والا آپ لکھ لیں گے۔ نام ساتھی پوچھ رہے کہ نام کیا سیو کیا جائے، تو حلقہ خانے والا آپ لکھ لیں گے ادارت المصطفیٰ، تو آپ کا رابطہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا، آپ لوگ اسی طرح ڈسپلن سے نظم و ضبط سے بیٹھیں گے، جو کہ حضور کی محفل سے بڑا کسی چیز کا جو ہے وہ نظم و ضبط نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آگے چیچا وطنی پہنچنا 10 بجے، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات۔ 0308 88 85 512 0308 88 85 512 اپنے حصے کا چراغ روشن